السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جد بیٹی کے ساتھ۔ پارٹ 1 میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورج کس علاقے میں واقع ہے اور اس کا اپنے ساتھیوں سے کتنا فاصلہ ہے اور اس کا اندرونی مرکز کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ ان سب کا سوالوں کا جواب ہم نے آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کر کے دکھایا تھا۔ آج ہم دوسرے پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے بگ بینگ کس طرح رونما ہوا تھا اور قیامت کو سائنس کی روح سے ثابت کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ سورج سمیت تمام ستاروں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک بڑی مقدار موجود ہے جو جلتے ہوئے روشنی اور رت خارج کرتی ہے۔ کسی ستارے ایندھن جل کر ختم ہو جاتا ہے تو وہ سرخ زخام یعنی ریڈ ایگنٹ کی صورت پھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ بتدریج سکڑنے اور ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ مکمل بے نور ہو جاتا ہے۔ سورج کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ سورج ستاروں کے جس فیملی میں سے تعلق رکھتا ہے اس حساب سے اس کی کل عمر 9 ارب سال کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 4.5 ارب سال وہ گزار چکا ہے۔ گویا وہ عہد شباب میں ہے، یعنی جوانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج سے 4.5 ارب سال بعد جب اس کا ایندھن جل جل کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو وہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح بجھ کر بے نور ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو سائنس آج مان رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ سورۃ تکویر میں علامات قیامت کے زمن میں سب سے پہلی علامات سورج ہی کی بے نور ہونے کو قرار دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی سائنسی طاقت جس تک پہنچنے میں آج کے انسانی علوم کے پیچھے صدیوں کا شعور کا فرمایا قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں بیان کر دی۔ کائنات کے اولین تشکیل کے وقت بگ بینگ کے بعد ابتدائی مادہ جو بالعموم گیسی صورت میں تھا ہر سو بکھر گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا درجہ حرارت کم ہوتا چلا گیا اور اربوں نوری سال مسافت میں بکھرنے والا وہ مادہ کروڑوں اربوں مرکز پر متجمع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہر بڑے مرکز کے اندر بے شمار چھوٹے مراکز اور ان چھوٹے مراکز کے قرب و جوار میں ان سے بھی چھوٹے مراکز نمو پانے لگے۔ بڑے مراکز کی کہکشائیں قرار پائیں اور ان کے اندر واقع چھوٹے مراکز کا مادہ سکڑ کر آہستہ آہستہ ستاروں کی شکل اختیار چلتا گیا۔ یوں ہی اس کے آس پاس آہستہ آہستہ ستاروں کی شکل چھوٹے ستارے بننے لگے۔ ان ستاروں کو نیم ستاروں یعنی پروٹوسٹار کے نام دیا گیا۔ پروٹوسٹار گھومتے ہوئے سکڑنے اور سیارے بننے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ اکثر ستارے کے گرد ان کے اپنے نظام ہائی شمسی وجود میں آ گیا۔ ہمارا سورج بھی دراصل انہی میں سے ایک ستارہ ہے۔ کائنات میں اس جیسے بے شمار ستارے موجود ہیں جن کے گرد ان کے اپنے سیارے کے نظام واقع ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ میں زندگی بھی پائی جاتی ہو، مگر ان کی بے پناہ دوری کی وجہ سے ابھی کچھ کہنا قابل وقت ہے۔ نظام شمسی سورج سمیت بہت سے ایسے اجسام پر مشتمل ہے جو اس کی کشش شکل کے پابند ہو کر اس کے ساتھ ایک مرطوب نظام کی صورت میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے گرد محو گردش ہے۔ نظام شمسی کی ابتدا تخلیق کے وقت دیگر ستاروں کی طرح سورج کے گرد گردش کرنے والے 9 بڑے اور ہزاروں چھوٹے گیسی مرغولے اولین عناصر کے دباؤ کے تحت مائع یعنی لاوا کی شکل اختیار کرتے چلے گئے، جن میں سے بعد میں 9 سیارے اور کروڑوں اربوں سیارچے وجود میں آئے۔ ہمارا نظام شمسی ایک سورج، 9 سیارے اور 61 چاندوں اور بے شمار دمدار تاروں اور سیارچوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سیاروں میں سب سے بڑے سیارے مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون ہیں۔ باقی سیارے ان سے بہت چھوٹے ہیں۔ ہماری زمین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تمام سیارے سورج کے گرد ایک ہی رخ میں بیضی مدار میں سفر کر رہے ہیں۔ سورج سے فاصلے کی بنیاد پر ان کی ترتیب یوں ہے: سیارہ نمبر 1 عطارد، دوسرا زہرہ اور تیسرا زمین، اور آگے مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو۔ اور اللہ رب العزت نے نظام شمسی کے لیے قرآن مجید میں سما دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو سیاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سورج کے گرد محو گردش سیاروں کا ذکر کرتے ہوئے نظام شمسی کو آسمان دنیا یعنی زمین سے قریب ترین آسمان قرار دیا ہے۔ 7 آسمانوں کا قرآنی تصور متعلقہ باب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام سیاروں کی اپنے مدار میں محور گردش ہونے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کلو فی فلک یسبحون، اور تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آفتاب و مہتاب اور یہ سیارگان فلکی کی ریل پیل ہمارے آسمان کو کتنا دلکش و دل نشین بناتی ہے، مگر یہ سب آرائش عارضی ہے۔ کائنات کے ہر چیز کی طرح نظام شمسی کے سیاروں کو بھی ایک روز فنا ہونا ہوگا۔ سورج کی موت انہیں بھی موت سے ہمکنار کرے گی۔ ان میں سے بعض قریبی سیارے سورج میں جا گریں گے تو بیرونی سیارے اس نظام سے روح گرداں ہو کر نظام
شمسی کے حدود سے اس آر پار واقع کھلے آسمان کے وسطوں میں بھی کھو سکتے ہیں۔ سیاروں کی سورج کے گرد گردش کا عارضی اور وقتی ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ اس طرح اگر سوچا جائے کہ سورج جب فنا ہوگا تو اس کے قریب ترین سیارے بھی سورج میں جا گریں گے، جس سے ہماری زمین بھی سورج کا قریب ترین سیارہ ہے اور یہ بھی زمین سورج میں جا گرے گی۔ جس سے ایک حدیث ثابت ہو جاتی ہے کہ قیامت کے وقت سورج زمین کے نزدیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج زمین کے نزدیک ہو جائے گا، بلکہ زمین سورج کے نزدیک ہو جائے گی۔ تمام سیارے اور ستارے، اس کائنات ارض و سما کی ہر شے اور تمام اجرام فلکی اور سماوی ایک معینہ مدت تک کے لیے زندگی کے دوڑ میں محور گردش ہیں۔ ہر ستارے کی اپنی ایک پیدائش ہے، زندگی ہے اور پھر موت بھی ہے۔ کسی سیارے کی موت ہی نہیں اس کی قیامت قرار پاتی ہے، اور تمام ستاروں اور سیاروں کی اجتماعی موت جو محتاط سائنسی اعدادوں بگ کرنچ کی صورت میں آج سے کم و بیش جو 65 ارب سال بعد رونما ہوگی، وہ اس دن اس کائنات کی اجتماعی قیامت کا دن ہوگا۔ اس کائنات پست و بالا کی اجتماعی قیامت نظام ایک شعاع میں واقع ستاروں کے گرد گردش کرنے والے شہروں کو ان کے نظام سے بہکا دے گی، اور وہ بھٹک کر اپنے ہی ستارے جس کے نظام کا وہ حصہ ہیں یا کسی دوسرے ستارے سے جا ٹکرائیں گے۔ سیاروں کے اپنے مدار سے بھٹک نکلنے اور بہک کر دوسری ستارے جا نکلنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت کے زمن میں قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، اور جب سیارے گر کر تباہ ہو جائیں گے۔ سیاروں کے اپنے مدار سے بہہ نکل جانے اور اپنی موت کی طرف چلے جانے کو اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ستاروں کا نظام شمسی جو سورج سمیت اکثر ستاروں کے گرد پایا جاتا ہے، اس میں واقع کچھ سیارے میں زندگی کے امکان بھی موجود ہیں۔ تاہم ہمارے نظام شمسی میں صرف زمین ہی ایک سیارہ ہے جو متنوع قسم کے انواع حیات سے معمور ہے۔ کسی سیارے پر زندگی کے پائے جانے کے لیے اسے بقائے حیات کے لیے قدرت کی طے کردہ بہت سی کڑی شرائط پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ ہماری زمین اپنے اوپر بسنے والے لاکھوں کروڑوں اقسام حیات کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرتی ہے، جس کے باعث یہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ اگر یہ ماحول کسی دوسرے سیارے کے گرد گردش کرنے والے کوئی سیارہ بھی مہیا کر سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں زندگی کے آثار پیدا نہ ہوں۔ اس کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی زندگی واقع ہے یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے بنی نوع انسان کو شروع دن سے ہی تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے، اور موجودہ سائنس ترقی کے باوجود ہم سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دینے سے اس طرح قاصر ہیں جیسے آج سے 5000 سال پہلے کا آدمی۔ تاہم اس سائنسی ترقی نے ہمیں اتنا پختہ فکر ضرور کر دیا کہ ہم زندگی کے وہ سارے لوازمات جو کسی سیارے میں نمو بقائے حیات کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہیں جان سکیں۔ نظام شمسی کی حد تک تو تمام سیاروں کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہاں زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اندرونی سیارے بہت زیادہ گرم ہی ہوتے ہیں، اسی طرح بیرونی سیارے بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔